خدمت میں آداب. نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ ایڈین اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ شیخ زبیر. خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر. عنقریب متوقع کورونا ٹیکہ اندازی کے لیے انتظامیہ مستعد. ابتدا میں عملوں کی ہوگی ٹیکہ اندازی. ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے دی ہدایات. روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز نے منائی 54ویں سالگرہ. شہریان و عمائدین نے دی مبارکباد. اب خبریں تفصیل سے. کورونا کی تدارکی ٹیکہ اندازی کا عنقریب آغاز متوقع ہے. اس سلسلے میں ضلع کلکٹر کی قیادت میں ایک ٹیکہ اندازی ٹاسک فورس سمیتی قائم کی گئی. گزشتہ روز بلدیہ عظمیٰ میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان کی قیادت میں ایک سمیتی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ ٹیکہ اندازی عملوں کو پہلے ٹیکہ دلوانے اور دیگر امور پر رہنمائی کی گئی. بلدیہ عظمیٰ کے رابطہ افسر کے پریس نوٹ کے مطابق سال گزشتہ کے آخری دن 31 دسمبر کو بلدیہ عظمیٰ کے پربودھنکار کیشو سیتارام ٹھاکرے ہال میں کووڈ ٹیکہ اندازی سے متعلق ٹاسک فورس سمیتی کا ایک اجلاس ضلع کلکٹر و بلدیہ عظمیٰ کے کمشنر سنیل چوہان کی صدارت میں منعقد ہوا. اس موقع پر کلکٹر نے خصوصی طور پر ہدایت دی کہ جلد ہی متوقع کووڈ ٹیکہ اندازی کے لیے متعینہ عاملوں، ڈاکٹرز و ملازمین کو پہلے ہی یہ ٹیکے لگوا دیے جائیں. عیاں رہے کہ مذکورہ ٹیکہ اندازی مکمل نظم و ضبط اور مستعدی کے ساتھ انجام پذیر ہو. اس مقصد سے ضلع کلکٹر کی قیادت میں اور رہنمائی میں یہ ٹاسک فورس سمیتی قائم کی گئی ہے. منعقدہ مذکورہ اجلاس میں اضافی کمشنر بی بی نیمانے، بلدیہ عظمیٰ افسر اعلیٰ برائے شعبہ صحت ڈاکٹر نیتا پاڈلکر، معاون کمشنر سمنت مورے، زونل نوڈل افسر برائے صحت، تمام وارڈ افسران، ڈپٹی کمشنر پولیس اشوک بنکر، بین الاقوامی ادارہ برائے صحت کے ضلع سیولنس افسر ڈاکٹر مجیب سید اور شعبہ صحت و ڈاکٹر سنگٹھنوں کے مندوبین شریک تھے. اس موقع پر متعدد ذمہ داران نے رہنمائی فرمائی. دریں اثنا دوران اجلاس آئندہ دنوں 17 جنوری کو منعقد ہو رہے پلس پولیو اتوار کا بھی کلکٹر سنیل چوہان نے جائزہ لیا اور مؤثر ہدایات دی. سرزمین اورنگ آباد سے شائع ہونے والے کثیر الاشاعت و مقبول اردو اخبار روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز نے آج اپنی اشاعت کی 54ویں سالگرہ منائی. اس موقع پر اخبار کے مدیران و عملے کو شہریان، عوامی حلقوں اور نامور عمائدین و سماجی و علمی کاروباری شخصیات نے مبارکباد پیش کی. ادارہ ایڈین اردو نیوز بھی اخبار ہزہ کے مدیران و عملوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے. تاریخی گہوارہ علم و ادب اورنگ آباد سے آج سے زائد از نصف صدی قبل ایک چھوٹے سے مجلے کی صورت میں ایک روزنامہ وجود میں آیا تھا. مختصر سے مختصر سامان سفر کے ساتھ روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے بانی عزیز خسرو مرحوم نے بڑی ہمت و جستجو کے ساتھ اس اخبار کو وجود بخشا تھا اور پھر اس لگن سے آگے کی منازل طے کرتے رہے کہ پیچھے پلٹ کر ہی نہیں دیکھا اور اخبار کو بلندیاں عطا کرتے اور عوامی محبت و مقبولیت دلواتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے بعد عزیز صاحب کے ورثہ، ان کے صاحبزادگان شعیب خسرو، شکیب خسرو و زہیب خسرو نے اخبار کی زمام کار سنبھالی اور آج تک بڑی مستعدی اور لگن سے اورنگ آباد ٹائمز کو بلندی کی معراج تک لے جانے کی تگ و دو میں جٹے ہوئے ہیں. گزشتہ روز سال نو کی آمد کے ساتھ ہی اخبار اورنگ آباد ٹائمز کی 54ویں سالگرہ کا جشن منانے اخبار کے مداحین و مجاہدین اردو زبان و قلم کے ساتھ شہر کی نمائندہ شخصیات و مائدین نے دفتر اورنگ آباد ٹائمز کا رخ کیا. شعیب، شکیب و زہیب کو مبارکبادیں دی اور گل پوشی کے ذریعے ان کا استقبال کیا. ان نامورین میں ایڈین نیوز کے ڈائریکٹر سابق کارپوریٹر ایوب خان، مرزا نعیم الدین، مائنورٹی فرنٹ کے فیروز خان ایف کے، روزنامہ شمع رہبر کے مدیر و سابق کارپوریٹر ضمیر احمد قادری، ہفت روزہ واحد کلام کے مدیر واحد فاروقی، حمد چاوش، رفیق چیتا، عارف حسینی، ناصر صدیقی، رفعت یار خان و دیگر شرکاء کی بڑی تعداد موجود تھی. آج اس موقع پر ماشاءاللہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے شہر میں ایک اردو میڈیا کا پیپر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے اور جو آج آن لائن آج دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ای پیپر کی شکل میں جو سارے ٹاپ موسٹ نیوز پیپرز ہیں اس کے برابری میں آج اورنگ آباد ٹائمز کا بھی نام آتا ہے.
चाहे आप यूएस में बैठो, चाहे आप सऊदी में बैठो, चाहे दुबई में या आप कहीं भी दुनिया भर में, आज आप ये पेपर को ऑनलाइन देख सकते हैं। मेहनतकश मुलाजमीन माथाड़ी मजदूर संगठनों की जानिब से आज अपने मुतादिद मुतालबात की यकसुई को लेकर मुताल्लिका माथाड़ी मंडल सदर के दफ्तर पर बेमियादी जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया गया। आया रहे कि यह हड़ताल बैक वक्त जिला कलेक्टर दफ्तर पर भी शुरू की गई है। सरकारी गोदामों, कंपनियों व माल डक्कों वगैरह पर खिदमात अंजाम देने वाले मेहनतकश मुलाजिमीन व अमले माथाड़ी कामगार कहलाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों वगैरह में भी ये मेहनतकश बरसरेकार होते हैं। शहर के माथाड़ी मजदूरों ने अपने मुतादिद मुतालिबात को लेकर माथाड़ी मंडल से नुमाइंदगी की, ताहम जब कोई हल न निकल पाया तो जमहूरी तर्ज पर इन मजदूरों की संगठनाओं मराठवाड़ा लेबर यूनियन, हमाल मापाड़ी और हिंद मजदूर सभा की क़ियादत में माथाड़ी मजदूरों ने माथाड़ी मंडल के सदर दफ्तर और जिला कलेक्टर के दफ्तर पर मुतवाजी तौर पर बैक वक्त बेमियादी जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। कामगार उपायुक्त आणि जिल्हा माथाडी मंडळाचे अध्यक्ष यांच्या कार्यालयावर बेमुदत उपोषण माथाडी कामगारांनी सुरू केलेलं आहे। अनेक कायदेशीर प्रश्न वेळोवेळी निवेदनं दिली, प्रत्यक्ष बोलणं झालं, परंतु आश्वासनाच्या पुढं काही गेलं नाही। त्याचबरोबर सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे कोरोनाच्या संकट काळामध्ये वाळूज परिसरामध्ये असलेली कॉस्मो फिल्म या कंपनीमधल्या माथाडी कामगारांचे पगार कमी केले, जे बेकायदेशीर आहे। खरं तर त्या कंपनीवरती आमचं असं म्हणणं आहे कि सरकारने कार्रवाई करायला पाहिजे। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। शहरे खजस्ता बुनियाद औरंगाबाद से मुसलसल जायद अज अरसे निस्फ सदी से पाबंदी के साथ शाये हो रहे उर्दू रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के मुदीरान और अखबार के जमी अमले को अपने इस कामयाब सफ़र पर अखबार की 54वीं सालगिरह के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद व रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं। मंजानिब साबिक कारपोरेटर अयूब खान, डायरेक्टर एडीएन न्यूज़ व जमी डायरेक्टर्स ग्रुप और एडीएन स्टाफ औरंगाबाद। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। मकर संक्रांति के मौके पर रिवायती पतंगबाजी के इस मरतबा कोरोना के सबब मुतासिर होने का एहतमाल है। पतंग कारोबारी खसारे के डर से खाइफ है। इसी तरह चीनी मांझा व नायलून मांझा खतरनाक साबित होने के सबब इसके इस्तेमाल व फरोख्त पर पुलिस इंतजामिया ने पाबंदी आयद कर दी है। नाजरीन, मकर संक्रांति का त्यौहार अनकरीब मुल्क भर मनाया जाएगा। इस त्यौहार में तिल गुड़ खा गोड़ गोड़ बोला के मीठे बोल के साथ पतंगबाजी या पतंग उड़ाने की रिवायत भी है। हर साल इस मौके पर खूब पतंग व उसके लवाजिमात, मांझे, धागे व चरखियों का व्यापार भी होता है। इमसाल ताहम कोरोना का दौरानिया हनूज लाहक है और पतंग का व्यापार
شدید متاثر ہے۔ دوسری جانب اس پتنگ بازی میں ایک نیا تاریخ پہلو یوں درایا ہے کہ پتنگ کے مانجے میں چائنا کا جان لیوا و مضرت رساں نائلون مانجا استعمال ہونے لگا اور اس کے سبب بڑے حادثات رونما ہونے لگے ہیں۔ اس نائلون و چائنا مانجے سے کٹ کر کئی جانیں تلف ہوئی، بے شمار لوگ یا آسمان میں اڑتے پتنگ سے ٹکرا کر پرندے زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی کے پیش نظر پولیس انتظامیہ نے نائلون مانجے پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ اس سال بھی پولیس انتظامیہ کی جانب سے ایک امتناعی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس کی روح سے چائنا و نائلون مانجے کا استعمال قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ ہر سال اچھا رہتا سیزن، یہ سال کرونا کی وجہ سے بہت فرق پڑ گیا دھندے پہ۔ پتنگ کا دھندا بھی اس بار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ بھائی دھاگے کا مانجا یوز کرو، چائنا مانجے کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، کیونکہ اس سے پبلک کا نقصان ہو رہا۔ ہمارے کمائی کو تو ہم دیکھ رہے نہیں کیا 150 روپے ملتے، لیکن اس میں کہ پبلک کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے اندر گلے کٹ جا رہے، بچوں کے ہاتھ کٹ جا رہے، پیر میں اٹک جا رہے لوگوں کے، تو ایک دم پکشی مر جا رہے، اوپر پتنگ اڑ رہی تو نائلون کی ڈور میں اٹک کے، تو یہ سب نائلون کا مانجا ایک دم بندش ہونا ہو۔ 26 جنوری کو دہلی میں منعقدہ یوم جمہوریہ پریڈ میں امسال ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے 2 طلبہ NSS کیڈٹ کے بطور شریک ہوں گے۔ آج دہلی روانگی کے موقع پر VC ڈاکٹر پرمود یولے و دیگر ذمہ داران نے موقع پر موجود رہ کر انہیں نیک تمنائیں و مبارکباد پیش کی ہے۔ یوم جمہوریہ کی تقاریب 26 جنوری کو اس مرتبہ دارالحکومت دہلی کی تقاریب میں ڈاکٹر بامو کے 2 خوش نصیب طلبہ بھی شریک ہوں گے۔ راشٹریہ سیوا یوجن یعنی NSS کے یہ دونوں کیڈٹ منوج جگدے اور سدرشن کھلارے آج دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ ان طلباء کو خدا حافظ کہنے کے لیے یونیورسٹی کے VC پرمود یولے، ڈاکٹر شیام سرساٹ، ڈاکٹر جے شری سوریہ ونشی و دیگر موجود تھے۔ سبھی نے دونوں طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ 1 جنوری کو اورنگ آباد حلقے کے سابق رکن پارلیمان اور شیو سینا کے سینئر رہنما چندرکانت کھیرے اور اسی طرح ریاستی وزیر مملکت عبدالستار کی سالگرہ تھی۔ ہر 2 قائدین کو یوم پیدائش پر کارکنان و حمایتیوں نے جوش و خروش کے ساتھ مبارکباد پیش کی ہے۔ ہم ADN نیوز کی جانب سے چندرکانت جی کھیرے، ریاستی وزیر مملکت عبدالستار کو سالگرہ کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور مستقبل میں نئے خواہشات کی اظہار کرتے ہیں۔ آج جبکہ ساری دنیا نئے سال کے آغاز کا جشن منا رہی ہے، ہمارے علاقے کے 2 مقبول عام سیاسی و عوامی رہنما، سابق رکن پارلیمان و شیو سینا کے سینئر قائد چندرکانت جی کھیرے اور ریاستی حکومت کے وزیر مملکت برائے محصولات عبدالستار کا یوم ولادت بھی ہے۔ ہر 2 رہنماؤں کی سالگرہ ہر سال بڑے جوش و خروش سے مختلف سیاسی و سماجی اور عوامی سرگرمیوں کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ کھیرے جی کو آج سینا کے یووا نیتا آدتیہ ٹھاکرے نے ان کے استقبال کے ساتھ ساتھ مبارکباد دی ہے۔ شہر و علاقہ بھر سے ہر 2 قائدین کو ان کے مداحوں و کارکنان اور حامیوں نے خوب مبارکباد دی ہے۔ کئی عوامی و خدمت خلق کی تقاریب و سرگرمیاں بھی منعقد کی گئیں۔ ADN نیوز بھی دونوں رہنماؤں کو سالگرہ کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے پھر ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ عنقریب متوقع کورونا ٹیکہ اندازی کے لیے انتظامیہ مستعد۔ ابتدا میں عملوں کی ہوگی ٹیکہ اندازی، ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے دی ہدایات۔ روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز نے منائی 54ویں سالگرہ، شہریان و عمائدین نے دی مبارکباد۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، کل پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہے ADN اردو نیوز، آواز ہر دل کی۔ آداب۔